کر رہا ہے، اور یاد بتا تو سکی کتنی حسرتیں اس کے لہجے میں رکھی ہوں گی، کتنا خیال اس کی باتوں میں رہا ہوگا، کون سا درد اس کے انداز میں ہوگا جب بچے نے ماں سے اتنا کہا، اے ماں لوگ کہتے ہیں سیب میٹھے ہوتے ہیں، اے ماں آج میرا بھی جی چاہتا ہے سیب کھانے کو۔ اللہ اکبر، جب اتنا بچے نے کہا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، روکے کا لختے جگر، ہمارے گھر گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، اس کی قیمت 200 روپے کلو ہے، اسے ہم کھا کر سکتے ہیں، اے بیٹے یہ امیروں کا حصہ ہے۔ اور مجھے بتا تو سکی کتنی حسرتیں یتیم کے دل میں تب کے رہ گئی ہوں گی، کتنی آرزوؤں کا گلا گھٹا ہوگا، اور جب ماں نے بیٹے کو روکا ہوگا اس بیوہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اور میلاد والوں، میلاد صرف یہ نہیں ہے کہ جھنڈے لگا کے لائٹ لگا لو، میلاد یہ ہے اگر یتیم روتا ملے سینے سے لگا اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے، اگر وہ بھی راضی ہو گیا مدینے والا میلاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پتہ یتیم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ جانو بیوہ کی زندگی کیا ہے، اللہ معاف کرے، برا نہ ماننا، سارے بریلوی بیٹھے، ہاں سارے بریلوی بیٹھے، لیکن 40ویں پہ 6 ڈیگے بن رہی ہیں، تیجے پہ 3 ڈیگے بن رہی ہیں، ابھی کفن پہنا نہیں ہے بندے نے، وہ ٹھیکیدار آ کے کہتے ہیں بریانی کتنی بننی ہے، ہاں بریانی کتنی بننی ہے، حساب لگ رہے ہیں، اور تجھے بریانی کی پڑی ہے، اس بیوہ سے پوچھ جس نے آج سفید دوپٹہ اوڑھا ہے، اللہ، یہ زندگی بھر اس داغ کو مٹا پائے گی؟ اس یتیم سے پوچھ جو باپ کے جنازے سے لگ کے رو رہا ہے، کیا زندگی میں کبھی دوسرا باپ پائے گا وہ؟ اس بیٹی سے پوچھ جو کونے میں پڑی ہے، اس کی حسرتیں آج دفن ہو کے رہتی ہیں، کیا کوئی اس یتیم کو آج ہاتھ تھامنے کے لیے کل آئے گا؟ وہ ہم بریانی کے چکر میں رہ گئے، یتیم روتے روتے مر گئے۔ ہاں ابھی کفن پہن کے میلا نہیں کیا جاتا، ہماری قوم بریانی پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یار مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے میتوں میں بریانیاں کھانے جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کسی کے برتن میں جا کر کے چمچے بجانے جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اگر تمہیں پتہ چلا کہ کوئی غریب گیا ہے، سر پہ قرضہ چھوڑ کے گیا ہے، پیچھے یتیم چھوڑ کے گیا ہے، 500 روپے کا نوٹ جیب میں ڈال لے، چاہے اس کو مرنے والے کے گھر جا اور جا کے پوچھ کے اس کی بیٹی کہاں ہے، کوئی بتائے گا کسی کونے میں بیٹی بے ہوش پڑی ہوگی، کسی کونے میں بیٹا تڑپ رہا ہوگا، اور یار یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں اس کے چاول کھا کے آ، بلکہ اپنی جیب کا 500 کا نوٹ نکال یتیم کی جیب میں ڈال کے، ادھر یتیم راضی ہوگا ادھر مدینے والا راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائے یتیمی کیا ہے؟ میرے حضور سے پوچھو یتیمی کیا ہے۔ نبی کی امی نے کیا کہا، اس دن میرے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا، فرماتی اتنا دکھ ہوا، کہتی ہیں آج پہلی بار اتنی عبداللہ کی یاد آئی، کہتی ہیں ایک تو بیوہ، گھر میں اندھیرا، اور ہر بچہ پیدا کرنے والی خاتون کو دوسری عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں وہ کہتی ہے کہ میں آج روئی، میرے دل میں خیال آیا کاش آج میرا عبداللہ ہوتا، میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا، خاندان کی 4-5 عورتیں میرے دائیں بائیں ہوتی، کہتی اس خیال کے آتے ہی نہ میرے آنسو ٹپکے، کہتے ابھی رخسار پہ آئے تھے میرے گھر میں سفید اجالا پھیل جاتا ہے، میرے گھر میں سفید اجالا، کہتی میں نے مڑ کے سر کی طرف دیکھا، ایک حسین و محجبی خاتون کھڑی ہے، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آمینہ میں جنتی حوروں کی سردار ہوں، کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا خدا نے تیری دایا بنا کے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے عام عورتیں نہیں بلکہ جنت کی حوروں کی سردار آئی ہے تیری دایا بن کر کے، کہتی جب میں نے اس کو دیکھا مجھے راحت ملی، میرے گھر میں سکون تھا، نور تھا، کہتی پھر کچھ دیر گزری پرندے آ گئے، ان کی چونچوں میں موتی تھے، میرے بستر کے چاروں طرف موتی بکھیر دیے، میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے نیچے آ گئے، مجھے ڈر لگنے لگا، میرے گھر میں اندھیرا تھا نا، کہتے ستارے اتنے نیچے آ گئے، مجھے ڈر لگا کہیں میرے اوپر گر نہ جائے، کہتی مجھے یہ ڈر تھا، ادھر دیکھو آمینہ کا گھر سجایا جا رہا ہے، اب دیکھو ادھر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، رب نے فرمایا جبریل امین عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، کہا جاؤ جنت کو سجا دو، کہتے ہیں اے میرے مالک جنت تو کہتے ہی خوبصورت جگہ کو ہے، کہا نہیں آج جنت کو بھی پتہ لگنا چاہیے، جس کے لیے جنت سجائی گئی ہے آج وہ آ رہا ہے، آج محبوب آنے والا ہے، جنت سجائی گئی، پھر حکم ہوا بیت المعمور پہ ممبر لگایا جائے، ممبر لگا بیت المعمور پہ، حکم ہوا میکائیل سے کہو ہماری شان میں خطبہ پڑھیں، یعنی کہ تقریر کے لیے میکائیل کا انتخاب
حضرت میکائیل نے تقریر کی ہے، ان کی تقریر سن کر کے جنت کی ہر شے جھوم رہی تھی۔ تقریر مکمل ہو گئی، پھر رب نے کہا جبریل جی رب جلیل کا چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل چاروں آ گئے کہ اپنے 7 فرشتے لے لو، کا جانا کدھر ہے، کا آمینہ کے چوکھٹ پہ چلے جاؤ، محبوب آنے والا ہے، عبداللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، محبوب آنے والا ہے۔ جب فرشتے چلنے لگے تو سننا پیارے جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، لیکن اسرائیل رک جاتے ہیں۔ کون ہے اسرائیل؟ جن کی ٹوٹی روح نکالنے کی ہے، ملک الموت ہے اسرائیل۔ جب یہ رکے رب نے کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اگر میں چلا گیا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ اے میرے مالک تو جانتا ہے آج مجھے کتنے بچوں کا سہارا لینا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے، کتنے گھروں کا چراغ بجھانا ہے۔ اگر میں چلا گیا میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا، میری ذمہ داری کا کیا بنے گا؟ رب نے کہا اسرائیل ذرا بتا، کہا جی رب جلیل، کہا جب تو کسی ماں سے گود سے بیٹا لائے گا تو ماں روئے گی کہ نہیں؟ کہا ہاں ماں روئے گی۔ کہا اگر بڑھاپے کا سہارا چھینے گا تو باپ روئے گا کہ نہیں؟ کہا باپ بھی روئے گا۔ کہا اگر بچوں کو یتیم کر کے آئے گا تو بچے تڑپیں گے کہ نہیں تڑپیں گے؟ کہا مالک تڑپیں گے۔ رب نے فرمایا تجھے پتا ہے میرا محبوب آنے والا ہے، اس کے آنے کی خوشی میں آج یہ چاہتے ہیں ہم کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہر گھر سے خوشی کی آواز آنی چاہیے۔ اے ملک الموت، ہم نے محبوب کے صدقے میں تیری بھی چھٹی کر دی ہے، مرنے والوں کو زندگی کی خیرات عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھٹی ہوگی سب کی؟ اسرافیل جبرائیل چاروں چلے، فرشتے تھے نا، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے یا اللہ اکیلے اکیلے جانا یا اکٹھے ہو کے جانا؟ رب نے فرمایا آج اکیلے نہیں، آج اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ فرمایا آج اکیلے نہیں، آج جلوس لے کے جانا ہے۔ کہنے لگے چپ چاپ جانا ہے کہ کچھ بولتے ہوئے جانا ہے؟ فرمایا آج وہی لے کے تھوڑی جا رہے ہو جو چپ چاپ جاؤ گے، آج بولتے ہوئے جانا۔ کیا بولنا ہے؟ میرا محبوب آ رہا ہے نا، تو پھر یہ کہتے ہوئے جانا اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ اگر اردو میں ترجمہ کروں تو پھر یہی تھا نا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، آدمی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد۔ یہ نعرہ شرک و بدعت نہیں بلکہ فرشتوں کی سنت۔ کیا بات ہے! واہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی سنت ہے، سارے فرشتے آ گئے۔ فرماتی ہیں پھر وہ ساعت سعید آ گئی جس میں میرا بیٹا جلوہ گر ہوا۔ آج یہ بھی جھگڑا ہے نا کہ حضور نور ہیں کہ نہیں ہے، نور ہے کہ نہیں ہے، تو ہماری نہ مانو، نبی کی اپنی مانتی مانو۔ وہ کہتی ہے فخرج منی نور، تم کہتے ہو نبی میری طرح، وہ کہتی میرے جسم سے تو نور نکلا ہے۔ نبی کی ماں کہتی میرے جسم سے تو نور نکلا، اب تیری مرضی ہے ماننا کیا ہے۔ نبی کی ماں نے کہا میرے جسم سے نور نکلا۔ اللہ اکبر۔ اب سننا ذرا دل تھام کے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے میں دیکھوں میرے لال گیا کسے ہے، اس کا چہرہ ماما کی طرح ہے کہ نانا کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے کہ دادا کی طرح ہے، یہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ فرماتی میرا لال آیا نا، میرے جی میں تھا، میں دیکھوں نا کسے گیا، میرے عبداللہ کو گیا ہے کہ نہیں، اس کی آنکھیں کیسی، اس کے ہونٹ کیسے، اس کی ناک کیسی۔ فرماتی جب میں نے دیکھا نا بیٹے کو، فرماتی لما نظرتہ کانا مقبولا مدہونا مغسولا مقصورا معطرا طاہرا کانا ساجدا۔ مت کہنا نبی میری، نبی کی امی کیا کہتی، فرماتی جب میں نے دیکھا نا بیٹے کو، میری نظر پڑی نا تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی امی، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، مغسولاً غسل کر کے تشریف لائے ہیں، مقصوراً ناف کٹا ہوا ہے، مختوناً ختنہ شدہ ہے۔ رک کے ایک بات کہوں گا، ناف کا سلسلہ ماں کے شکم میں اس لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ ماں کے شکم کے گندے خون سے بچے کی نشو نما ہو سکے، اس سے بچے کا جسم بنے،
اور حضور کا نام چنا ہی نہیں تھا، حضور بنے کا ایسے تھے تو یہ کیا بتائیں گے جن کا عقیدہ گٹر میں پڑا ہو؟ بتایا تو اس نے بتایا، بریلی سے آواز دی کہ پوچھتے ہو وہ بنے کیسے، تو سنو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ فرماتی کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لاڈ لینے سجدے میں سر رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دیکھو کتنا بڑا کفر کیا، وہ کہتے ہیں حضور کو کعبے کا کعبہ تھا۔ میں کہتا ہوں ذرا حضور کو دیکھنا، تو بھی یہی کہے گا میں مجرم ہوں، آقا مجھے رستے میں ہے جا بجا تھا میرا وجہ نہیں کہا۔ حضور سجدے میں آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ حضرت آمینہ کا بیان سنے، آمینہ کا نبی کی امی کہتی ہے کہ میں نے بھی حضور کو ننگے بدن نہیں دیکھا، کہتی ہیں جیسی پیدا ہوئے سجدے میں آئے، آسمان سے ہرا کپڑا آیا حضور کے اوپر پڑ گیا، سجدے میں سر تھا۔ لبی کیا صدا تھی رب حبلی امتی، حیرت کی بات ہے یار۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، وہ تو پیدا ہوتے ہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا نا جسے پتا ہے میں نبی ہوں، میری امت، اور رب حبلی امتی کا مطلب کیا جانتے ہو؟ حضور کو پتا ہے میری امت میں اچھے بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے، وہ جانتے تھے اللہ بڑا قہار و جبار ہے، میری امت کے گناہگار حساب نہیں دے پائیں گے، نیک تو دے دیں گے لیکن پاپی جو ہوں گے حساب نہیں دے پائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یا اللہ ایسا کر امت کا حساب میری حوالے کر دینا، میں اپنی امت کا خود حساب لے لوں گا، وہ تجھے کیا حساب دیں گے؟ وہ حساب کے لائق کہاں ہوں گے؟ وہ تجھے کہاں حساب دیں گے؟ یا اللہ حساب امت کا مجھے دے دے، میں اپنی امت کا حساب خود لینا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اپنے حبلی امتی کا، امت کا حساب مجھے سونپ دینا۔ رب نے میں فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، تیری اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ پہ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور یار وہ تو پیدا ہوتے ہی ضمانت لے کے ادھر حضور سجدے میں ادھر کعبہ جھکا، اعلیٰ حضرت نے جھکے کعبے کو دیکھا، فرمانے لگے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بات تفصیل سے بیان کروں تو لمبی پڑ جائے گی، بس یوں سنے ایک بار تو یہاں جھکا کعبہ، دوسری بار سنے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، حضور نے فرمایا اذان پڑھ، کہتے ہیں اب کو کدھر کروں؟ فرمایا اب میری طرف منہ کر۔ قاعدہ یہ ہے اذان جب بھی پڑھی جائے گی کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی، یہ اصول یہ ضابطہ ہے، اذان جب بھی ہوگی کعبے کو رخ کر کے ہوگی۔ اب مصطفیٰ نے چڑھا دیا کعبے کے اوپر، بلال کہتے اب کدھر اذان پڑھو؟ مصطفیٰ کہتے قاعدہ یاد ہے جب بھی اذان پڑھنی ہے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، کب پھر اذان پڑھنی ہے اب تک کعبے کی طرف کرتا تھا، میری طرف کر کے اذان پتا چلا جہاں کعبے کی سرحد ختم وہاں سے کعبے کی حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ 2 بار ہو گیا، تیسری بار تفصیل سے بتاؤں گا، بڑا وقت لگے گا، بس 2 باتوں میں بات ختم کر دوں۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے آئی، وقت کافی ہو چکا ہے، میں بھی کافی تھکا ہوا ہوں، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ہاں بس یہ مجمع تو ایسا فجر تک ختم ہونے والا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ جی آج تو سب کچھ حضور کے نام کر کے بیٹھے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جنہیں چوری کا ڈر ہوتا ہے، ہم نہ، ہمارا تو عقیدہ حضور کہتے ہیں خالی گھر میں بھی آؤ نہ تو سلام کرو، یا رسول اللہ خالی گھر کو سلام کیوں کرے؟ فرماتے ہیں جن میں کوئی نہیں ہوتا اس میں میں ہوتا ہوں۔ ہمارے گھر تو حضور کی حفظ و امان میں ہے، کیا بات ہے، ان کے نام پہ ایک دن نہیں مہینوں بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ حضرت نے کیا کہا؟ ایک طرف ادائے دی ایک طرف حاصلی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں۔ تو حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے آئی نا، تو جب اتنی ساری برکتیں دیکھی نا تو کہنے لگی جب لال عظمتوں والا مل گیا تو کیوں نہ طواف کر کے کعبے کا جائے، خوشی میں طواف کرنے کے لیے کعبہ آئی نا تو کعبے کا طواف کیا، حجر اسود چومنا باقی تھا، بھیڑ زیادہ تھی، کہتی میں تو بیٹھ گئی بھیڑ دیکھ کے کہ بھیڑ کم ہوگی نا تو تب
حضرت اسود کو چوم لیں گے. فرماتی میں بیٹھی نا, لوگ حضرت اسود کی طرف دوڑ رہے تھے. حضرت اسود اپنی جگہ سے اکھڑ کے میرے بیٹے کے لبوں پہ آ کے رکھے. یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہی, یہ سمجھ میں آنے والی باتیں شاید آپ کو نہیں ہوں گی کہ مولوی کیا بات کر رہا ہے. ارے یار یہی تو شان مصطفیٰ کی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. اپنی جگہ سے اکھڑا, میری گود میں حضور تھے اور حضور کے لبوں سے آ کے حضرت اسود رکھے. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجی آؤ شریف شاہ کا روزہ دیکھا, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. لوگ کہہ رہے تھے کیا معاملہ, تو حضرت اسود کہہ رہا تھا تمہاری بندگی مجھے چون کے مکمل ہوتی, میری بندگی انہیں چون کے مکمل ہوتی, انہیں چون کے مکمل ہوتی. حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے گھر چلی گئی, بات بہت لمبی ہے. کہتی ہے ایک دن میں بیٹھی تھی, بکریاں بھی تھیں. حضور جب گھر میں رہتے تھے تو بکریاں شانت تھیں, پتہ نہیں چلتا تھا, 700 بکریوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کدھر رہتی ہیں. کہتی ہوں جب نکل جاتے تھے تو ایک ہی بکری پورے گھر میں دھوم مچا دیتی تھی. جب آئے بکریاں شان سے بیٹھ گئے. کہتے ایک دن حضور سو رہے تھے نا, ایک بکری آئی, مجھے ڈر تھا کہ میرے بیٹے کو سینگ نہ مارا. میں نے بکری کو منہ دھکا دیا, مارتی ہے نا مائیں بچہ ایسے دھکے لگے. فرماتی میں نے بکری کو دھکا دیا نا, بکری نے منہ میری طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا رسول نہیں ہے, ہمارا بھی رسول ہے. بتا یہ کون ہے, بتاؤ. جانوروں کو پتا ہے یہ کون ہے, انسانوں کو پتا نہیں ہے کون ہے. بھائی حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو. نصیب والے ہیں جو حضور کی باتیں سن رہے ہیں, مقدر والے جو حضور کی باتیں کر رہے ہیں. یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں ملیں گے. اللہ جانے والے سال کسے بار بھی نصیب ہونا ہو. کتنے پچھلے سال تھے, اس سال نہیں ہے. مر جانا, بچوں کو نصیحت اور وصیت دونوں کرنا. بیٹے حضور کا میلاد منانا نہ چھوڑنا, یہ نصیحت کرنا, حضور کا میلاد منانا نہ چھوڑنا. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہمیں تو, اگر میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہو تو مجھے خوشی ہوگی نا کہ میرا ہے وہ. ادھم سنگھ کو تو خوشی ہوگی نہیں, نہ چرن سنگھ کو خوشی ہوگی, مولوی اماد کو ہی ہوگی بھائی اس کا بیٹا ہے. تو پتہ چلا جس کا ہوتا ہے خوشی اسی کو ہوتی ہے نا. نبی ہمارا ہے تو ہمیں تو خوشی ہے, ہم تو منائیں گے. اگر تمہیں نہیں ہے خوشی وہ تم جانو تمہارا کیسا رشتہ ہے. ہمارا تو بس ایک ہی رشتہ ہوئی, نہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. قرآن کہتا ہے فرفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, اور اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا. پہلے کہیں کہیں ہوتا تھا, اب گاؤں گاؤں ہونے لگا. گاؤں گاؤں سے بڑا اب تو خاندان خاندان, محلے محلے, اور آگے بڑھ کے گھر گھر ہونے لگا. اور اب بتاؤں اب تو ذکر اتنا بڑھ گیا ہے, ہر جیب میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. موبائل ہمارے ہیں, باتیں مدینے والے ہیں. شکر اللہ کا جوان بدلے ہیں, اب گانے نہیں سنتے, اپنے مدینے والے کی باتیں سنتے. اور یہ تماچا ہے عیاشوں کے منہ پہ جو نشے اور گانے کی دھن پہ دھومتے ہیں. چیلنج ہے, تمہارا محبوب اتنا حسین تھوڑی ہے جتنا حسین ہمارا محبوب. تمہارے محبوب کا حسن تو ختم ہونے والا, میرے محبوب کا حسن تو بڑھنے ہی والا, بڑھنے ہی والا. فرفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کرا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ زمانہ مٹ جائے گا, ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا. اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں, گیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ کا شکر ہے ہم نے آج ذکر مصطفیٰ کیا. اللہ حضور کے صدقے میں ہماری محنتوں کو قبول فرمائے, بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ سرکار کا سلیقہ گفتار دیکھ کر دنیا قریب آنے لگی, پیار دیکھ کر دنیا قریب آنے لگی, پیار دیکھ کر اللہ کی رسول, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے لوگ. اللہ کے رسول کا کردار دیکھ کر بھائی اختر رضا صاحب 2-3 اشعار گنگنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.